السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: احزم الناس من کان الصبر والنظر فی العواقب شعارہ ودثارہ۔ حضرات امیر المومنین کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک قیمتی اور نصیحت آمیز بہترین نصیحت کے اوپر مشتمل جملہ کہ جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ احزم الناس یعنی لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ دانشمندی، ہوشیاری اور عقل مند انسان وہ ہے من کان الصبر والنظر فی العواقب، کہ جو سب سے زیادہ نظر رکھنے والا ہو اور سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہو انجام کے سلسلے میں، شعارہ و دثارہ، جو چیز اس کا شعار ہو، اس کا اوڑھنا اور بچھانا ہو۔ دیکھیے، دو چیزوں کے لیے امیر المومنین نے اس جملے میں تاکید فرمائی ہے۔ پہلی چیز صبر، اور دوسری چیز انجام اور نتیجے کے اوپر نظر رکھنا۔ فرماتے ہیں کہ واقعاً صحیح معنی میں سچا دانشمند انسان وہ ہے کہ جو صبر کی دولت سے مالا مال ہو اور انجام اور نتیجے پہ سب سے زیادہ نظر رکھنے والا ہو۔ شعارہ و دثارہ، شعار جیسا کہ ہم جانتے ہیں، شعار ہم بمعنی نعروں کے لیتے ہیں، شعار یعنی نعرہ۔ حالانکہ اس لفظ کی اگر تحقیق کی جائے تو پہلے دور کے اندر جو جنگیں ہوا کرتی تھیں، ظاہر ہے کہ وہ آج کے دور کی جنگیں جیسی نہیں ہوتی تھیں۔ آج کون کس جانب کا سپاہی ہے وہ وردیوں سے شناخت اس کی ہو جاتی ہے۔ اولاً تو وہ آمنے سامنے والی جنگ ہی آج کے دور کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے، فاصلوں سے جنگ ہوتی ہے، لہذا وہ مسئلہ جو ہے وہ آج ہمارے سامنے نہیں آتا، آج کے دور میں نہیں آتا۔ لیکن ایک دور میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ کون کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کون کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس وقت کچھ علامتیں ہوتی تھیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ جن سے جو ہے وہ سپاہی پہچانا جائے کہ یہ کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اسے اس دور میں جو ہے وہ شعار کہا جاتا تھا۔ یہی چیز ترقی کرتے کرتے جو ہے وہ آج جو ہے وہ نعروں کی صورت میں آ گئی ہے۔
یعنی ہم شعار بمانے نعرہ جو ہے وہ تصور کرنے لگے. یعنی آپ اگر اصل لفظ کو اگر ملاحظہ فرمائیں تو شعار کا مطلب ہے علامت، پہچان، یعنی کسی بھی گروہ کی آئیڈینٹی کہ جس کے ذریعے سے وہ چیز، وہ گروہ پہچانا جائے. بہرحال آج لوگوں کا اصرار یہی ہے کہ نعروں سے جو ہے وہ پہچان ہماری قائم ہو، اور ظاہر ہے کہ نعروں سے اگر انسان اپنی پہچان قائم کرائے گا تو یہ نعرے جو ہے وہ صرف لفظ ہیں، اور لفظی جمع خرچ جو ہے وہ وہی انسان کی اگر پہچان بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ تنزل اصولوں کے ساتھ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو بہرحال شعار یعنی علامت، آئیڈینٹی کسی بھی گروہ کی. وثار کہتے ہیں چادر کو، اوڑھنے والی چادر. تو امام فرماتے ہیں کہ جس کا، اب اسے ان دونوں لفظوں کا مجموعی ترجمہ کرنے کے بعد جو ہے لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اس کا اوڑھنا اور بچھنا یہی ہو، یعنی وہ اسی انداز کے اوپر سوچ رہا ہو، یہی اس کی منطق ہو، یہی اس کا طور و طریقہ ہو، یہی اس کا رویش ہو. یعنی صبر اور انجام کے اوپر نظر رکھنا. ظاہر ہے کہ جب انسان کی نظر انجام کے اوپر نہیں ہوتی اور وقتی طور کے اوپر بس ایک سرسری طور پہ اپنے صورتحال کو نظر میں رکھ کے انسان جب فیصلہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ انسان کے لیے مفید نہیں ہوتا. صاحبان بصیرت، صاحبان عقل یہی کہتے ہیں کہ انجام پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے، تب جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ اقدام کرنا چاہیے. بہرحال یہی انسان کے لیے سب سے بڑی عقل مندی ہے، اور اسی چیز کو جو ہے امیر المومنین نے ایک دوسرے مقام کے اوپر ارشاد فرمایا ہے کہ عاقل الناس انظرهم فی العواقب. سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو انجام کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ گہری نظر رکھتا ہو، یعنی انجام کو جو ہے وہ بخوبی سمجھتا ہو کہ یہ جو قدم میں اٹھانے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ جو ہے وہ کس صورت میں ظاہر ہوگا. دیکھیے بعض اوقات ہم بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے اس اقدام کا نتیجہ کیا نکلنے جا رہا. نتیجہ ہمارے حق میں نکلے گا یا ہمارے حق میں نہیں نکلے گا. اگر مفید ہوگا تو کس حد درجہ جو ہے وہ مفید ہوگا. اگر اس اقدام کو کیا جائے تو اس کا نقصان کتنا ہوگا، کسے کسے ہوگا، یہ بعض اوقات جو ہے وہ ہم آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے کہ ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ ہم انجام کو پوری طرح سے جو ہے وہ درک کر لیں اور سرسری طور کے اوپر جو ہے وہ مسائل کے اوپر نظر کرنے کے بعد جو ہے وہ انجام سمجھ جائیں ہم. ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا. بعض اوقات جو ہے وہ دقت نظر کی ضرورت پیش آتی ہے. بعض اوقات جو ہے وہ انسان کو پورے طور کے اوپر توجہ کے ساتھ مسائل کے ہر پہلو کے اوپر نظر کرنے کے بعد انسان کسی نتیجے کے اوپر پہنچتا ہے. اور اکثر بہرحال دیکھیے بات اگر شخصی ہو، کسی انسان کا شخصی اور نجی معاملہ ہو تو انسان وہاں شخصی طور کے اوپر نظر کرتا ہے اپنے انجام کی طرف. لیکن خصوصیت کے ساتھ جب معاملہ اجتماعی ہو، یعنی پورا سماج اس کے اندر ملوث ہو، تو پھر ایک انسان جو ہے وہ اپنی شخصی بصیرت کے اوپر ہی سارے فیصلے لے یہ جو ہے وہ مناسب کسی طرح سے نہیں ہوتا. اس میں ضرورت پیش آتی ہے کہ بہرحال اہل حل و عقد جو ہے وہ اس مسئلے میں آئیں اور آنے کے بعد جو ہے وہ دقت نظر سے جو ہے وہ کام لیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح سے واضح ہے
کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان وہی ہے کہ جو انجام کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے. لیکن انجام کے اوپر نظر رکھنے کے معنی و مفہوم یہ نہیں ہوتے کہ انسان بس اسی فکر کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا مصروف کر ڈالے کہ وہ فکر جو ہے وہ اس کے اوپر ایک طرح سے اس کے ذہن و فکر کے اوپر اس طرح سے حاوی ہو جائے کہ وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکے. دیکھیے فکر کرنا بہت بہترین چیز ہے. انسان انجام کو نظر میں رکھ کے جو ہے وہ فیصلے کرے بہت ضروری ہے انسان کے لیے. لیکن اسی ایک مسئلے کو انسان جو ہے وہ بس ہمہ وقت سوچتا ہی رہے تو اس سے جو ہے وہ مسئلے کبھی نہیں سلجھتے. اس سے جو ہے وہ مسئلے جو ہے وہ اور پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے ایک اور مقام کے اوپر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ من اکثر فکرہ فی العواقب لم یشجع. ایک انسان جو ہے وہ بس کثرت کے ساتھ جو ہے وہ بس غور و فکر ہی کر رہا ہے اور ایک ہی مسئلے کے اندر جو ہے وہ اتنا گرفتار ہو گیا کہ اس سے جو ہے وہ نجات حاصل کر ہی نہیں پا رہا. تو ایسا آدمی جو ہے وہ شجاعت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. اب دیکھیے یہ بات معمولی نہیں ہے. دیکھیے انسان کو کوئی بھی اقدام کرنے کے لیے ایک قسم کی شجاعت کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک انسان مثلا کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہے. اب وہ نیا بزنس شروع کرنے کے لیے ایک ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے. اب انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ اسی فکر کے اندر جو ہے وہ گلا ڈالے کہ یہ نیا بزنس جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ اسے وہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. تو ظاہر ہے کہ پھر شجاعت اس طرح کی اگر انسان کے پاس نہیں ہوگی تو وہ کوئی اقدام انجام دے ہی نہیں سکتا. شجاعت سے مراد جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر میدان جنگ والی شجاعت نہیں ہوتی ہے. ہمت اور حوصلہ جسے کہتے ہیں اس چیز کی بھی جو ہے وہ انسان کو ضرورت پیش آتی ہے. اور یہی بہرحال تعلیم دی گئی ہے کہ انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اقدام کرتا ہے تو اللہ جو ہے وہ پھر ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے. جب اللہ کے اوپر توکل ہوتا ہے, جب انسان کا قدرت پروردگار کے اوپر تکیہ ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ خود انسان کے ذہن و فکر کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال خلاصہ ان 3 حدیثوں کا جو آپ حضرات خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا, یہی ہے کہ انسان انجام کے اوپر نظر رکھے. وہ اس کی نجی زندگی کا معاملہ ہو یا سماج میں پیدا شدہ نئے نئے مسئلے اور نئی نئی مصیبتیں اور نئی نئی پریشانیاں جو انسان کے سامنے آتی ہیں ان سے انسان روبرو ہو تو اقدام جو ہے وہ سماجی ہو یا شخصی ہو انسان کو انجام کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. لیکن عزیزان گرامی دیکھیں مسئلہ ہمارے یہاں عملی طور کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سطحی فکر کے ساتھ بعض اوقات جو ہے وہ اپنے مسائل کے اوپر نظر کرتے ہیں. وقتی طور کے اوپر ہم فائدہ اور نقصان دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم معمولی سے فائدے اور معمولی سے نقصان کو جو ہے وہ اپنے پیش نظر رکھتے ہیں اور آخری انجام آخری نتیجہ اس سے جو ہے وہ ہم غافل ہو جاتے ہیں. یہ سطحی نظر رکھنا عزیزان گرامی یہ بہت سے مسائل کو جو ہے وہ اور سنگین بنا دینا ہے. مثال کے طور کے اوپر دیکھیے بات
جس چیز کو مجھے جس نتیجے تک پہنچنا ہے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے میں ایک مثال دیکھیے، مسئلہ فلسطین اور اسرائیل، آپ اس مسئلے کی اگر بالکل ابتدائی شکل کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو ابتدا یہاں اس انداز سے ہوئی ہے کہ فلسطین میں دنیا بھر کے یہودیوں نے اونچی اونچی قیمتیں دے کر فلسطین میں زمین، مکان، دکان، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ خریدنی شروع کی۔ یعنی مثلاً جس چیز کا ریٹ جو ہے مثلاً یعنی 5,000 روپے مثلاً میٹر تھا تو اس کے انہوں نے 10 اور 15 دینے شروع کیے۔ اب ظاہر ہے کہ اس چیز کو ملاحظہ کر کے نہ جانے کتنے مسلمانوں نے جو ہے یہ اسرائیل کے اس ہدف کو نظر انداز کیا اور ایک وسیع پیمانے کے اوپر جو ہے وہ فلسطین کی اراضی جو ہے وہ یہودیوں نے خریدی، اور یہیں سے ابتدا ہوئی، اور ابتدا ہوتے ہوتے آج کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آج خود یعنی اسلامی ممالک کہے جانے والے یعنی حکومتیں وہ کس طرح سے اسرائیل کے سامنے جو ہے وہ تسلیم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف وقتی اور بہت ہی سطحی نظر کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ اپنے مسائل کو دیکھ رہا ہے، وہ یہ تصور کر ہی نہیں پا رہا ہے کہ ان اقدامات کا آخر کار نتیجہ کیا برآمد ہونے جا رہا ہے۔ یعنی ایک ایسا ملک کہ جس کے اندر خود یہودی جو ہے وہ اقلیت در اقلیت تھے، اور آج باقاعدگی سے جو ہے وہ پوری امت اسلامیہ کے لیے ایک درد سر بنا، اور آئندہ ظاہر ہے کہ اب تک جو صورتحال تھی اس کے متعلق یہ تصور اگر مسلمان کر لے کہ اب سارے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ حماقت جو کا کام جو ہے وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اب مسئلہ جو ہے وہ سنگین سے سنگین تر ہو کر ہمارے سامنے ہے، ہماری سطحی نظر کی بنا کے اوپر۔ دیکھیں، مثالیں واقعاً اگر دینا چاہیں تو بہت سی ہیں۔ ہندوستان کے یہ مخصوص حالات جو آج ہمارے سامنے ہیں، اگر ان کے اوپر بھی آپ دقت فرمائیے تو ہمارے ہاں خود ہماری غلطی اور ہماری کوتاہیاں کچھ کم نہیں ہیں کہ آج جس صورتحال سے جو ہے وہ ہم روبرو ہیں کہ ہمارے ہر قائد نے، ہمارے جو ہے وہ لیڈروں نے کس انداز سے جو ہے وہ اپنے شخصی اور ذاتی مفاد کو جو ہے وہ قومی مفاد کے اوپر ترجیح دی ہے، اور بالآخر جو ہے وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ جو کچھ آج ہمارے سامنے ہے وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو مثالیں اگر اس کی واقعاً اگر دیکھی جائیں تو بہت ہیں۔ سطحی نظر سے پہلے جو ہے وہ پہلے مرحلے کے اندر جو ہے وہ سوچا گیا، یہ واقعہ کربلا جو تاریخ انسانیت کا سب سے زیادہ سنگین مسئلہ جسے میں کہہ سکتا ہوں اور بجا طور کے اوپر کہا جا سکتا ہے، یہ اتنی سنگین اور بھیانک صورتحال جو ہے وہ ہرگز اختیار نہ کرتا اگر اس سے پہلے کچھ لوگوں نے سطحی انداز کے اوپر نہ سوچا ہوتا۔ یعنی جس وقت عالم اسلام میں ثقیفہ کی بنا کے اوپر اس کی خرابیاں سامنے آنا شروع ہوئیں اور حکومت کی ظلم و زیادتی جو ہے وہ اصحاب رسول کے اوپر شروع ہوئی، اگر اسی وقت بیداری کا ثبوت مسلمانوں کی طرف سے دیا جاتا تو آپ یقین جانیے کہ پھر واقعہ کربلا جو ہے وہ ہرگز وجود میں نہیں آتا۔ یہ سطحی فکر
سطحی فکر کے ذریعے سے کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ یہ حالات جو ہے وہ سامنے آئے جو 61 ہجری کربلا کے اندر ظہور پذیر ہوئے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد پھر وہی، میں پھر اسی بات کی جو ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے وہ کروں گا کہ انسان انجام کے اوپر نظر رکھے اور دقیق نظر رکھے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان تمام مسائل سے جو ہے وہ اپنے آپ کو چھٹکارا دے سکتا ہے۔ اب آج کا موجودہ مسئلہ یعنی پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے، اولاً تو یہ صورتحال جو ہے وہ کوئی تازہ اور کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس علاقے میں، اس خطے میں جہاں یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ بہرحال صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ 100 سے زیادہ واقعات اس قسم کے اس سے پہلے ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ آپ یہ تصور نہ کیجئے کہ یہ بالکل نادان اور بالکل ہی یعنی نہ سمجھنے والے افراد کے منصوبے ہیں۔ یہ بہت ہی دقت کے ساتھ دشمنان اسلام کے بنائے ہوئے منصوبے ہیں کہ جن کے تحت جو ہے یہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ یعنی ہمارا فریضہ جو ہے وہ ان حالات میں کیا ہوتا ہے، یہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے، اگر ہم اس وقت بھی اگر نہیں بیدار ہوئے تو آپ یقین جانیے کہ آنے والا دور جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہونے والا۔ لہٰذا ہمیں اپنی بیداری کا ثبوت جو ہے وہ اسی مرحلے کے اوپر جو ہے وہ دینا۔ دیکھیے، احتجاج اپنی جگہ کے اوپر اثر رکھتا ہے۔ دیکھیے، احتجاج کا سب سے پہلا اثر تو یہی ہوتا ہے کہ دنیا کو یہ میسج جاتا ہے کہ یہ مظلوم اکیلے نہیں ہیں۔ یہ سب سے پہلا میسج جو دنیا کو جاتا ہے وہ یہی ہے، اور یہ میسج کوئی ہلکا پھلکا میسج نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ ہمارا میسج جائے کہ یہ مظلومین کوئٹہ اکیلے نہیں ہیں، ان کی پشت پناہی کے اوپر پوری ملت اسلامیہ موجود ہے۔ ہم بے شک سینکڑوں کلومیٹر فاصلے کے اوپر ہیں، لیکن ہمارے جذبات، ہماری خواہشیں، ہمارے عزم و حوصلے ان مظلومین کے ساتھ ہیں۔ یہ پہلا میسج، پہلی چیز جو اس طرح کے احتجاج سے جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے وہ یہی ہے۔ اور عزیزان گرامی، دیکھیے، ہم صرف وقتی طور کے اوپر جو ہے وہ اس مسئلے کو اگر سمجھ رہے ہیں کہ ایک حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے کے اوپر ہم نے تھوڑی دیر آنسو بہائے اور اپنے رنج و غم کا اظہار کیا اور معاملہ ختم ہو گیا، تو یہ اگر غلط فہمی اگر ہمارے ذہن و فکر کے اندر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ یہ دشمن کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ کیوں ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی چیز اور جس کی طرف جو ہے وہ میں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ بہت سے مقامات کے اوپر جلسوں میں بھی اس کے اوپر اظہار رائے کر چکا ہوں، اور برادران اسلام کے ایک ایسے جلسے کے اندر جس میں علماء اہل سنت کی اچھی خاصی بڑی تعداد تھی، اس میں نے کہا تھا کہ میں نے کہا دیکھیے، یہ اس طرح کے واقعات جو اسلام کے چہرے کو دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں اور اسلام کے چہرے کو ایسا خوخار چہرہ بنا دیتے ہیں کہ اسے صاف کرنے کے لیے، اس تاثر کو دور کرنے کے لیے نہ جانے کتنی تقریریں کرنی پڑیں گی، نہ جانے کتنی صفائی جو ہے وہ ہمیں دینی پڑے گی کہ اسلام یہ نہیں ہے۔ دیکھیے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چند شیعہ مر گئے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چند سنی مر گئے، مسئلہ یہ ہرگز ہے ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام جو ایک عقلی اور واقعی مذہب تھا،
اسلام جو خدا کا دیا ہوا مذہب تھا، اسلام جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، وہ آج اس خونخوار شکل کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ خبریں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ یہ بتائیے کہ غیر مسلمین جو ہے کس انداز پہ مسلمان کے بارے میں سوچتے ہوں گے۔ مزدور بیچارے غریب، کوئلے کی کھان میں کام کرنے والے افراد، جن میں 18 سال تک کے جو ہے وہ لڑکے نوجوان اس کے اندر کام کر رہے ہیں، انہیں جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا میسج دے رہا ہے؟ مسلمان کی کیا امیج بن کے ابھر رہی ہے؟ یہ کیا دوسرے قوم جو ہے وہ سننے کے بعد جو ہے وہ کس نتیجے پہ پہنچے گی؟ تو اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے، شیعت سے بڑا نقصان جو ہے، خود اسلام کو پہنچ رہا ہے، خود قرآن مجید کو پہنچ رہا ہے، جس نے اسلام کو جو ہے وہ ایک امن کا مذہب، آشتی کا مذہب، عقل و خرد کا مذہب بنا کے جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آج آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ امن و شانتی کا مذہب ہے؟ آج آپ کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ علم و دانش کا مذہب ہے؟ اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ اسلام کو پہنچے گا۔ اور یقین جانیے یہ کام جو ہے وہ سینکڑوں کتابیں نہیں کر سکتی، ہزارہ تقریریں جو ہے وہ اسلام کے سلسلے میں کر لی جائیں، اس مسئلے کو جو ہے وہ حل نہیں کر سکتی۔ اس مسئلے کو جو ہے وہ واقعاً پوری ملت اسلامیہ کو سوچنا پڑے گا، قطع نظر اس کے کہ شیعہ مرے یا سنی مرے۔ اس چیز کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے۔ سب سے بڑا قتل جو ہے وہ اسلام کا ہوا ہے، سب سے بڑا خون جو ہے قرآن مجید کا ہوا ہے کہ اس کی شکل بگاڑی گئی ہے، اسے جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسا کرنے والے اگر اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان سمجھ رہے ہیں تو یقین جانیے یہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے، مسلمان ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ ظاہراً ان کے نام اسلامی ہوں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ واقعی طور کے اوپر جو ہے وہ دشمن اسلام ہے، یا پھر اتنے احمق جو ہے وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں اپنا اور غیر کا مفاد ہی سمجھ میں نہیں آتا، جن کے پاس عقل و شعور نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے صورتحال جو ہمارے سامنے ہے وہ سطحی فکر کی وجہ سے ہے۔ ہم میں سے بہت سے نادان جو ہے وہ شیعہ مارے گئے اس بات کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں کہ شیعہ مرے ہیں، ہم سے کیا مطلب؟ بعض ہم میں سے بھی نادان جو ہے وہ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ صاحب سنی مرے ہیں، ہم سے کیا مطلب؟ اس دہشت گردی کا شکار جو ہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، نتیجہ جو ہے وہ اسلام کو بھگتنا پڑتا ہے، اور سب کی صورتحال خراب ہوتی ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، نقصان سبھی کا ہوتا۔ تو بہرحال یہ واقعہ اس لائق ہے کہ اس کے اوپر احتجاج کیا جائے۔ اب ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم سڑک کے اوپر احتجاج نہیں کر سکتے، اس چیز کی جو ہے وہ پرمیشن ہمیں نہیں مل سکی ہے، تو ہم جہاں ہیں وہیں سے جو ہے وہ اپنی آواز اگر بلند کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا دینی اور ایمانی فریضہ ہے۔ آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن ہوں۔ بار الہ مومنین مسلمین جہاں کہیں ہوں، بار الہ یہ مظلومین کوئٹہ یا دیگر مقامات کے اوپر جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، بار الہ ان کی مدد فرما، خصوصیت کے ساتھ مومنین سیریا، مومنین بحرین، مومنین یمن کہ جو مسلسل ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں، بار الہ ان کی مدد فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تمام مومنین و مومنات وہ جس مصیبت میں ہوں، جس پریشانی میں ہوں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پرچم اسلام کو سر بلندی عنایت فرما، علماء اعلام کے سائے کو ہمارے سروں کے اوپر باقی رکھ، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.